کمزور انسان گلہ ہی کرتا ہے کہ حالات ہی ایسے تھے کہ میرے خواب چھین گئے، جبکہ بہادر انسان کہتا ہے کہ انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ہر انسان ہی عزت مانگتا ہے، لیکن یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عزت مانگنے کی نہیں بلکہ کمانے کی چیز ہے۔ جو اللہ کی دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناراضگی اور گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ کل میں چالاک تھا تو دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں دانشمند ہوں اور خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت مل جانا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، لیکن اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہے۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو، اللہ جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں، جبکہ برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں سازشیں کرنی پڑے۔ بہتر انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شامل ہو کر اسے کم کر دے اور دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہو کر اس میں اضافہ کر دے۔ انسان کی اخلاقی ترقی کے بغیر کوئی ترقی صحیح معنوں میں ترقی نہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشواری ہوگی۔